بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ، تقوی اختیار کرو، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی. یہاں پر جو ہے وہ سورہ کے آغاز میں، کیونکہ یہ ادب کی صورت ہے اور اس میں ادب سکھایا جا رہا ہے، سورہ کے آغاز میں یا ایھا الذین آمنو سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. یعنی خداوند تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کسی کو آپ نے آرڈر دینا ہے، کسی کو کسی بات کی طرف راغب کرنا ہے، تو ضروری ہے اس سے پیار سے بات کریں تاکہ وہ آپ کی بات کو سن سکے. معاملہ تب بھی آگے بڑھتا ہے اور ری ایکشن اچھا اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ پیار سے بات کر رہے ہیں. کسی سے سختی سے بات کریں گے، ڈانٹیں گے، تو ممکن ہے وہ اسی ڈانٹ میں کھو جائے اور اگلی بات سننے کے لیے آپ کی تیار نہ ہو. قرآن نے ہمیں درس دیا ہے کہ آپ جو ہے ایمان والوں کو جب حکم دے رہے ہیں تو ضروری ہے کہ انہیں اچھے القاب سے پکاریں. اور یہ یہاں پر خداوند تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ. تم جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہو مومن ہو، تم ایمان لا چکے ہو، اچھا عقیدہ رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، تو یہ ایک اور کوالٹی جس کو اپنانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو آگے مت بڑھاؤ. قرآن میں 3 صورتیں ایسی ہیں جو کہ یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوئی ہیں. اس میں وجہ یہ تھی کہ کیونکہ ان صورتوں میں اجتماعی اور سماجی احکام بیان ہوئے ہیں، اس لیے خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنو سے اس کا آغاز ہوا. سورہ ممتحنہ ہے جو شروع ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنو سے. سورہ مائدہ ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے کی وفاداری کرو. اور اسی طرح سورہ ممتحنہ میں بھی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے دشمن کو اور میرے دشمن کو اپنا دوست مت بناؤ. بس جو ہے وہ 3 صورتیں، اس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے، بتا رہا ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے پاک کلام میں بتا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح معاشرے میں رویہ اختیار کرنا. اب جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب، اس کو آسان زبان میں اگر بیان کریں تو اردو میں ہم کہیں گے مدعی سست اور گواہ چست. مثلا اللہ نے اور اس کے رسول نے اعلان کیا کہ صبح کی 2 رکعت نماز اپنے فرض پڑھنے. ایک آدمی کہے کہ میں 4 پڑھوں گا تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہا. ظہر کی 4 ہیں، وہ 8 پڑھنا شروع کر دے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہا. اسی طرح سفر میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ایک آدمی ضد کر بیٹھے کہ میں نے رکھنا ہے اور بہانہ لائے کہ پرانے زمانے میں روزے اور سفر مختلف ہوا کرتے تھے، لہٰذا جو ہے اب آسانی ہے تو میں روزہ رکھوں گا. یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا. اور اس کی یہ جو اس آیت کا شان نزول ہے، اس کا بھی یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ رکھتی ہے. یہ آیت ہوا اس طرح کہ پیغمبر گرامی نے تبلیغ کے لیے کچھ قاری قرآن بھیجے مختلف قبائل کی طرف. 10 تھے یا 15 قاری تھے. اب وہ اس قبیلے میں گئے تو ان قرآ کو، قاریان کو ان لوگوں نے شہید کر دیا. ان قاریوں میں سے 3 آدمی جان بچا کر کے واپس پلٹے تو راستے میں جو قاتل قبیلہ تھا، جن لوگوں نے قتل کیا تھا قاریوں کو، اس قبیلے کے 3 افراد مل گئے
تو انہوں نے یہ جو قاری جان بچا کر آئے تھے، انہوں نے ان 3 افراد کو قتل کر دی. خدا کو حکم ہوا کہ یہ جو 3 افراد ہیں اس قبیلے سے تعلق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان پر ظلم کریں. انہوں نے قاتلوں نے ظلم کیا ہے تو آپ ان کے بدلے میں کسی اور کو نہیں مار سکتے ہو. تمہارا یہ کام تھا، مدینے واپس آتے، نبی کریم سے آرڈر لیتے، حکم لینے کے بعد ایسا تم کر سکتے تھے. اسی طرح ہوا کہ ایک قبیلہ آیا مدینے سے باہر، اور اس نے آ کر کے نبی کریم سے کہا کہ ہمارے لیے ایک لیڈر مقرر کریں، آپ ہمارا رہنما مقرر کریں، ہمارا رہنما مقرر کریں. تو یہاں پر خلیفہ اول اور دوم میں جھگڑا ہو گیا. ان میں سے ہر آدمی اپنی پسند کے آدمی کی تجویز دے رہا تھا. نبی کریم خاموش تھے. تو آیت نازل ہوئی کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ، سنو کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں، ان کی تجویز کیا ہے، وہ کس آدمی کو انچارج اور سردار اور قبیلے کا سربراہ بنانا چاہتے ہیں، ان کی بات کو تم نے فالو کرنا ہے، ان کی بات کو تم نے کنٹرول، ان کی بات کو تم نے پیروی کرنی ہے. اور اسی طرح قربانی کا دن تھا. ہوتا اس طرح تھا عام طور پر، قربانی کے دن سب سے پہلے نبی کریم قربانی کرتے تھے، اللہ کے رسول قربانی کرتے تھے، پھر صحابہ کرام باری باری پر اپنی قربانیوں کو ذبح کرتے تھے. ایک دفعہ اس طرح ہوئے، کچھ لوگ انہوں نے کیا نبی کریم سے پہلے قربانی کر دی. خدا کو حکم ہوا کہ نہیں، ٹھہرو، انتظار کرو، کیونکہ تم شریعت کے ابتدائی مراحل میں ہو، تم نے نبی سے سیکھنا ہے، نبی نے جو کام کرنا ہے اس طرح آپ نے کام کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ تم جو ہے وہ ایسا کام کر بیٹھو جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو. تو یہاں پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے آپ کو نبی سے آگے نہ بڑھاؤ. اسی طرح اور بہت سارے احکام ہیں جو اللہ اور رسول کی طرف سے تھے، لیکن بعد میں آنے والے خلفاء نے اس میں چینجنگ کی ہے. یہ بھی اس آیت کا مصداق بنتے ہیں. مثال کے طور پر ٹیمپریری شادی اللہ نے حکم دیا، نبی نے اس کو لاگو کیا، خلیفہ اول نے بھی اس کو لاگو کیا، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں منع ہو گئی. یہ بھی اسی طرح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مسئلہ ہے. لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ. اسی طرح کہتے ہیں کہ نبی کریم ہجرت کے 8ویں سال 8 ہجری کو فتح مکہ کے لیے مدینے سے چلے ہیں. اب رمضان کا مہینہ تھا، تو نبی کریم نے آرڈر دیا کہ تمام لوگ روزہ توڑیں، سفر میں روزہ نہ رکھیں. اور تمام صحابہ نے روزہ توڑ دیے. کچھ صحابہ میں ایسے افراد تھے جنہوں نے ضد کی، کہا کہ نہیں، ہم روزہ رکھیں گے، ہم جو ہے وہ زیادہ عبادت کریں گے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں گے، ہم بڑے پہلوان ہیں، ہم جو بہتر سمجھتے ہیں دین کو. انہوں نے روزہ رکھا تو خدا کا حکم آیا کہ اپنے آپ کو نبی اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ. تم نے کیا کرنا ہے؟ نبی کو فالو کرنا ہے، اسی طرح تم نے کرنا ہے جس طرح نبی کر رہے ہیں، یا جس طرح نبی اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں. بس ہم کسی معاملے میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھا سکتے. اور یہاں پر یہ معاملہ جو شہادت ثالثہ کا ہے وہ بھی اسی طرح ہے. یہ جو لوگ بعض کو لوگ پڑھتے ہیں تشہد میں شہادت ثالثہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی اس طرح اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو اہل بیت سے آگے بڑھانا ہے. کیونکہ اہل بیت نے نہیں پڑھی، انہوں نے حکم نہیں دیا، انہوں نے آرڈر جاری نہیں کیا. تو اگر ہم اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. بس ہمیں اس معاملے میں کنٹرول کرنا چاہیے اور جو ہے وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا. مثال دیتا ہوں، اہل سنت کے ہاں بعض چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا، ہم اس کو نہیں کر سکتے. میں جو ہے وہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ نماز میں جو آمین کے نا، یہ اپنے مائک سارے بند کر دیں. مومنین سے درخواست ہے اپنے مائک جو ہے بند کر دیں، تاکہ جو ہے وہ ہم تو آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں. صلوات پڑھیں بندوباس. جی نماز میں جو اہل سنت برادران ہمارے بھائی وہ آمین کہتے ہیں الحمد کے بعد.
آمین کہنا کوئی برا لفظ نہیں ہے، اور اس میں ظاہری طور پر کوئی قباحت نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے آرڈر نہیں دیا، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم جو ہے وہ دین میں شامل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر یہ رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ اجر ہے، نماز کے پڑھنے کا بہت زیادہ اجر ہے، لیکن تراویح کے نام پر اگر کوئی نماز جو اللہ اور اس کے رسول نے جس کا آرڈر نہیں دیا، اگر ہم اس کو پڑھیں گے، اس عنوان سے جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا، ورنہ چیز اچھی ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، مسجد میں گیدرنگ ہو رہی ہے، ذکر خدا ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے مل بیٹھ کر مسلمان ایک نماز کو پڑھ رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی بات نہیں، لیکن کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے آرڈر نہیں دیا تو یہاں مدعی سست اور گوا چست کا جو ہے معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ بعض اسلامی جو ہے وہ جو مسالک ہیں وہ نماز تراویح یا نہیں پڑھتے یا اس میں اختلاف ان کو پایا جاتا ہے، کہ اس میں بھی بحث آ جاتی ہے کہ آیا یہ نماز تراویح رمضان کی علیحدہ نماز ہے، یہ وہی نماز تہجد ہے جس کو مسلمان صحیح طرح سمجھ نہیں پائے۔ نبی کریم نے تہجد پڑھی ہے تو مسلمان سمجھیں کہ شاید رمضان کے ساتھ کوئی خاص منسلک اور مربوط نماز ہے۔ بس ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ ہر جو چیز ممکن ہے ہماری نظر میں اچھی ہو، بہتر ہو، لیکن ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہوا نبی کریم کے زمانے میں، کچھ نبی کریم کے پیارے صحابہ مسجد میں بیٹھ کے گھر جانا انہوں نے چھوڑ دیا، وہاں عبادت کرنا شروع کر دی، دن رات عبادت کر رہے ہیں، فیملی سے قطع تعلق ہو گئے ہیں، کھانا پینا کم کر دیا ہے۔ خواتین نے آ کر شکایت کی کہ ہمارے یہ شوہر ہیں گھر نہیں آ رہے، مسجد میں بیٹھ کے، تو نبی کریم نے، اللہ کے رسول نے انہیں بلایا، بلانے کے بعد انہیں ڈانٹا اور ارشاد فرمایا کہ اسلام میں ربانیت نہیں ہے، اسلام میں تو کمال یہ ہے کہ آپ عام طور پر زندگی گزاریں، گھر کے معاملات کو بھی دیکھیں، سودا سلف بھی خریدیں، کمائی کا ذریعہ بھی بنے، اور پھر ساتھ اس کے عبادت آپ بجا لائیں۔ بلکہ اسلام نے تو ایک وسیع کنسپٹ دے دیا ہے کہ عبادت آپ کی محدود نہیں ہے نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، بلکہ آپ کی عبادت ہر کام میں ہو سکتی ہے بشرطے کہ اس میں نیت آپ کی خالص ہو۔ اس آیت سے کچھ احکام نکلتے ہیں، وہ کچھ نکات نکلتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا بے ادبی ہے، اور یہاں اللہ اور اس کے رسول بتایا جا رہا ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معاشرے کا جو عزت دار آدمی ہے، بڑی عمر کا آدمی ہے، آپ پر حق رکھتا ہے، آپ کا والد ہے، والدہ ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اس سے آگے نہ بڑھیں، اس کی بات غور سے سنیں، اس کو بات کرنے دیں، اس کے کلام کو نہ کاٹیں، اور پھر اس نے جو مشورہ دیا ہے فرض کریں آپ کو پسند نہیں بھی آیا تو ادب سے پیارے طریقے سے جو ہے اس پر ریئیکشن کریں تاکہ اس کی توہین نہ ہو۔ اور اسی آیت سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ جو چیز حلال ہو گئی ہے یا حرام ہو گئی ہے نبی کریم کے زمانے میں، وہی قیامت تک رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں کسی کو حق نہیں حاصل، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تبدیلی لائے، کوئی نیا قانون بنائے، کسی نماز کو نافذ کرے یا کسی نماز کو کم کرے، یا کوئی شرعی جائز حکم ہو اس کو حرام میں تبدیل کر دے۔ اور حتیٰ بعض اوقات نبی کریم کو بھی خداوند تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں فرمائی کہ وہ کسی چیز میں تبدیلی کر سکیں بعض اوقات۔ مثال کے طور پر سورہ تحریم میں ایک آیت ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل لک اتبتغی مرضات ازواجک، کہ اے اللہ کے رسول وہ چیز جو کہ ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے اس کو کیوں حرام کر رہے ہیں اپنے لیے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کے مرضی پر چلنے پر ایسا کر رہے ہیں؟ تو ایسا کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بس حکم جو ہے، آرڈر شریعت خدا کی ہے، نبی کریم اس کو پہنچانے والے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم یہ کہہ دیں نا کہ نبی کریم جو ہے وہ شریعت بناتے ہیں، تو پھر وہ لوگ جو کہ غیر مسلمان ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ شریعت اسلام یہ خود نبی کریم نے بنایا ہے، ان کا پھر اعتراض بعض اوقات جو ممکن ہے جو ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے
کہ ہمارے نبی نے قرآن میں بار بار کہہ دیا ہے کہ جو بھی نبی کریم بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور اسی آیت سے نکلتا ہے ایک اور نقطہ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کے جو سارے قوانین ہیں ان کا محور دو چیزیں ہیں، قرآن اور سنت، لا تقدم بین ید اللہ و رسولہ۔ اور اسی آیت سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو حکم سیم ہے۔ بعض اوقات لوگ کنفیوژن کے لیے بات کر دیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور یہ نبی کریم کی طرف سے ہے۔ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، خدا اور نبی کا ایک ہی حکم ہے۔ وہ پاکستان والا معاملہ نہیں ہے کہ بعض کو ہوتا ہے مرکزی حکومت 3 چھٹیاں دیتی ہے عید کی، ایک چھٹی گورنر دے دیتا ہے اور ایک ضلع کا، وہ پرانے زمانے میں ڈی سی ہوتا تھا، وہ دے دیتا تھا، 5 چھٹیاں بن جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، خدا کا حکم اور اس کے نبی کا حکم ایک ہی ہے اور سیم ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ ہاں اس عنوان سے ہو سکتا ہے کہ بعض حکم وہ واجب ہیں، فرض ہیں، اور بعض جو ہے وہ حکم احکام مستحب ہیں۔ اور جو یہ کہنا کہ یہ فرض ہے اور یہ سنت، اور سنت کا یہ معنی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اور یہ نبی کی طرف سے، سنت کا یہ معنی لینا صحیح نہیں ہے۔ ہاں سنت کا یہ معنی لے سکتے ہیں کہ 2 رکعت نماز فرض ہے اور 2 رکعت نماز کیا ہے، مستحب ہے، مستحب کو پڑھیں تو بہت زیادہ ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے۔ سنت کا یہ معنی لینا صحیح ہے، سنت کا یہ معنی لینا صحیح نہیں ہے کہ یہ صبح کی جو 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعت اللہ کی طرف سے ہیں اور 2 رکعت اس کے رسول کی طرف سے ہیں، یہ علیحدہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ شریعت کے خلاف کسی حکم میں اضافہ کرتے ہیں یا کسی حکم میں کمی کرتے ہیں وہ متقی نہیں ہیں، کیونکہ آیت کہہ رہی ہے واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، یعنی تم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلو گے تو تقوی تم میں آئے گا، ورنہ جو ہے وہ تقوی نہیں تم اختیار کر۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو شرعی تکالیف ہیں، شرعی جو احکام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، عبادات، اس کو انجام دینے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک جو ہے ایمان کو ہونا ضروری ہے، دوسرا تقوی کو ہونا ضروری ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی اگر دین میں اضافہ کرے گا یا دین میں کمی کرے گا یا اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو بڑھائے گا، خدا دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اور اس کے ریکارڈ میں ساری چیزیں ہیں۔ جو بھی کوئی غلطی کرے گا، اضافہ کرے گا، کمی کرے گا، خدا اس کو ریکارڈ کر رہا ہے اور اس کو جو ہے نوٹ کر رہا ہے، اور اس کی سزا اور جزا مقرر ہے، اس کی سزا اور جزا سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا۔ اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم جو اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو جس انداز سے بلاتے ہو اس طرح نبی کو مت بلاؤ، ان تحبط اعمالکم، اگر ایسا کرو گے، نبی کو اپنے جیسا سمجھو گے یا اپنے ساتھیوں جیسا سمجھو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہاں پر آیت تھوڑی سخت اس کا لہجہ ہو گیا، پہلی آیت میں لہجہ نرم تھا، یہاں سخت ہو گیا لہجہ، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو، اپنے آپ کو نبی کا صحابی کہہ رہے ہو، تمہارے لیے حق حاصل نہیں ہے کہ نبی کی بارگاہ میں اونچی جو ہے وہ بولو، اونچی آواز سے بولو، منع کیا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں استثناء ہے اس سے، کہ وہ جن لوگوں کو نبی کریم خود حکم دیتے تھے کہ وہ بولیں، تقریر کریں، وہ استثناء ہے اس سے، اور اسی طرح وہ لوگ بھی استثناء جو نبی کی بارگاہ میں اشعار پڑھتے تھے نبی کی مدحت میں، وہ بول سکتے تھے، اس کے علاوہ کسی کو جائز نہیں تھا۔ اور اس آیت سے ایک بہترین نقطہ یہ نکلتا ہے کہ جو اعمال ہم بجا لاتے ہیں، جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جو ہم روزہ رکھتے ہیں، جو حج بجا لاتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو محفوظ رکھ سکیں، ضائع ہونے سے بچا سکیں۔ یعنی خود نماز کا پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ کئی ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے ہماری نمازیں ضائع ہو سکتی ہیں، ہمارے روزے ضائع ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی نے وضو کیا ہے، سارے پراپر طریقے سے نماز پڑھی ہے، لباس اس کا بھی پاک و صاف ہے، لیکن کیا ہے
اس نے کیا کیا ہے؟ نماز میں ریاکاری کی. تو یہ نماز اتنی شرائط کے ساتھ پڑھنے کے بعد، اتنی جو ہے وہ کوالٹی اور کوانٹٹی کے ساتھ پڑھنے کے بعد کیا وہ ضائع ہو سکتی ہے؟ اسی طرح صدقہ کسی نے دیا ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، اب اس کو جتلاتا ہے، اس پر جو احسان جتلاتا ہے اور بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے، یا اس غریب کی بے عزتی کرتا ہے، یا کوئی اس سے اور کام کرواتا ہے، صدقہ اس نے دیے خدا کے لیے، اب اس کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرا یہ سامان فلان جگہ پہ لے جاؤ، آج میرے گھر آنا ہے 1 گھنٹہ صفائی کرنا، تو آپ یہ جو پیسے دیے ہیں صفائی کے کھاتے میں چلے جائیں گے، اجرت کے کھاتے میں چلے جائیں گے، نہ یہ کہ خدا کے راستے میں دیے گئے. اسی طرح جو نبی کریم کی بارگاہ میں لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں، حج بجا لائے، نیک کام کیے، لیکن اگر نبی کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بولے ہیں، نبی سے بے ادبی سے سلوک کیا انہوں نے، تو ان کے اعمال جو ہے وہ ضبط کر دیے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. یعنی جیسے گویا کہ انہوں نے کوئی اعمال بجا ہی نہیں لائے. یہ آیت جو ہمیں درس دے رہی ہے کہ انسان کو بولنے میں کیا کرنا چاہیے، نبی کریم کی بارگاہ میں بھی ویسے بھی ادب سے بولنا چاہیے. اور قرآن نے سب سے بری آواز کس کی آواز کو کہا ہے؟ گدے کی آواز کو کہا ہے. یعنی وہ انسان جو اونچی آواز میں بولتا ہے، ادب کا خیال نہیں رکھتا، معاشرے کی جو ویلیوز ہیں ان کا خیال نہیں رکھتا، وہ گویا اس طرح بول رہا ہے کہ جو ایک انسان نہیں بول رہا بلکہ ایک حیوان بول رہا ہے. اور خاص طور پر اس معاشرے میں ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بس میں ہم سفر کر رہے ہیں، سارے بیچارے یہ نارویجن لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں، پیار سے بیٹھے ہوتے ہیں، ادب سے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم درمیان میں اپنا موبائل نکال لیتے ہیں، اونچی اونچی آواز میں جو ہے بولنا شروع کر دیتے ہیں. گویا ایسے سمجھ آ رہی ہے کہ ایک جو سکون والا ماحول تھا اس میں ایک ایسا آدمی آ گیا جو انسانیت سے آ رہی ہے، وہ کیا ہے معاشرے کو ڈسٹرب جو ہے وہ کر رہا ہے. اونچے اونچے آپس میں بولنا شروع کر دیں گے، موبائل پر بولنا شروع کر دیں گے، یہ مناسب جو ہے نہیں ہے، شور کرنا شروع کر دیں گے. دیکھیں نا، ہمیشہ وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے جو ماحول کے مطابق چلتا ہے. وہ ماحول کی اتار و چڑھاؤ کو سمجھتا ہے، سمجھنے کے بعد اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے. ہم ایک کوشش کریں نا، خاص طور پر ہم جو مثلاً ایک خاص لباس میں، خاص قسم کا ہمارا چہرہ ہے، خاص قسم کا ہمارا رنگ ہے، خاص قسم کی خواتین نے حجاب پہنا ہوا ہے، تو اس میں ہمیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. کیوں؟ ان میں سے اگر کوئی آدمی بھی یہ غلط حرکت کرے گا تو پوری جو ہے وہ سوسائٹی پر بلیم لگے گا، پوری ایک نیشن پر جو ہے، قوم پر بلیم لگے گا. مسلمان جو ایسے ہیں جی شور مچاتے ہیں، گندگی پھیلا دیتے ہیں. وہ میں ایران میں ابھی تو اچھا سسٹم ہو گیا، پہلے ہوتے تھے مسافر خانے ہوتے تھے، تو وہ ایرانی اکثر جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ میں پاکستانیوں کو جگہ دیتے تھے مسافر خانوں میں، اوپر والی منزل میں نہیں دیتے تھے. وہ کیا ہے، تہخانے جو ہوتے تھے مسافر خانوں، ان میں پاکستانی مسافروں کو ٹھہراتے. میں نے ایرانی سے پوچھا کہ کیا ظلم کر رہے ہیں، نیچے جگہ تنگ ہے، تاریک ہے، اور کوئی اچھی بو بھی نہیں آتی وہاں پر، تو آپ کیوں پاکستانیوں کو بیچارہ زائرین کو نیچے ٹھکائی شور بہت زیادہ کرتے ہیں؟ اس لیے ان کو انڈر گراؤنڈ میں رکھتے ہیں کہ تاکہ وہیں شور کرتے ہیں، دوسرے ایرانیوں کو ڈسٹرب نہ کریں. لہذا ہمیں چاہیے کہ کچھ اپنی عادات جو ہے وہ چینج کریں تاکہ جو ہے وہ مختلف معاشروں میں ہم ایڈجسٹ ہو سکیں اور کلیش جو ہے وہ نہ بنے. ہاں، ہمیں دوسرے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ ہمارے کسی حرکت کی وجہ سے پوری قوم پر بلیم آ جائے اور ایک نظریہ بن جائے. بعض لوگوں کو دیکھتے ہی نا کہ ذہن میں ایک آئیڈیا آ جاتا ہے. بعض قوموں کو، ایک قوم میں زیادہ تر فراڈ میں مبتلا ہے، اس کا کوئی فرد بھی آپ دیکھتے ہیں تو فوراً آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ اسی قوم کا فرد ہے. بعض اوقات بعض لوگ لائق ہیں یا ناروے کے معاشرے میں، مثلا سری لنکنز کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت زیادہ تعلیم میں، ایجوکیشن میں آگے، تو ہمارا ذہن فوراً آ جاتا ہے کہ یہ اچھی قوم ہے، لائق قوم ہے. تو ہمیں بھی اچھا جو ہے امیج اس حوالے سے بنانا چاہیے. قرآن یہی ہمیں سکھاتا ہے. قرآن کبھی بھی ہمیں جو ایسی چیز نہیں سکھائے گا، اور نہ ہی سکھاتا ہے کہ جس سے جو ہے وہ اسلام کا امیج کم ہو زیادہ ہونے کے بجائے. اور اسی جو ہے وہ آیت سے کچھ نکات نکلتے ہیں. پہلا نقطہ نکلتا ہے کہ افراد کا مقام اور منزلت ان کی عمل کی بنیاد پر ہے. یعنی مومن جو ہے اپنے آپ کو جو مومن کہتا ہے، یہ صرف مومن کہنے سے مومن نہیں بنے گا،
اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو روکے، اللہ اور اس کے نبی سے آگے مت بڑھے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر مومن اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، مومن بننا چاہتا ہے، مومن ہونے کی اسے جزا ملے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، نبی کی بارگاہ میں اونچی آواز سے نہ بولے، اور نبی سے اس طرح مخاطب نہ ہو جس طرح اپنے دوستوں سے مخاطب ہوتا ہے، اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوتا ہے، معاشرے کے دوسرے افراد سے مخاطب ہوتا ہے۔ بس یہاں پر ہم جو ہے وہ بحث کو جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی سوال ہے تو میری خدمت میں حاضر ہوں۔ مولانا صاحب میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس